السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الأرواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے چند مقامات سے 2-3 آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان عمال کا تقرر اور ان کی دیکھ بھال، ان کا معیار زندگی کیا ہونا چاہیے، یہ عنوان ہے۔ اسی سے متعلق چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی عامل کو مقرر فرماتے، کسی جگہ کے لیے، کسی کام کے لیے، تو تقوی کو پیش نظر رکھا جاتا، اسے یہی نصیحت کی جاتی کہ تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔
لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ظلم زیادتی نہ کرنا، اس طرح کی نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عمال مقرر فرماتے انہیں ارشاد فرماتے۔ اور اس کے ساتھ ہی کہ جو عمال ہیں، سربراہ ہیں، خواہ وہ کسی بھی شعبے سے ہیں، ان میں اور عام لوگوں میں معیار زندگی میں کوئی تفاوت نہ ہو، زیادہ اونچ نیچ زیادہ نہ ہو، ان کا معیار زندگی عام لوگوں کی معیار زندگی کے برابر سرابر ہو۔ چنانچہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنائے گئے تو عام اس وقت ایک شخص کی جو مزدوری تھی اس کے بقدر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ مقرر ہوا۔ ایک سواری بیت المال سے ملی، ایک غلام خدمت کے لیے ملا، 2 چادریں، اور یہی وہ چیزیں تھیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال کا وقت آیا تو آپ نے بیت المال میں یہ چیزیں واپس کر دی۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضور کے بعد جو آپ نے 2.25 سال خلافت کی، کس طرح سے تقوی کے ساتھ کی دنیا کے سامنے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں کو سربراہ مقرر کیا، گورنر مقرر کیا، تو انہیں اس بات کی نصیحت فرمائی کہ تقوی اختیار کرنا اور اقربا پروری نہ ہونے دینا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اور پھر یہ نہ تھا کہ اگر کسی کو عامل مقرر کر دیا تو پھر اس کی دیکھ بھال نہیں، پھر اس کی دیکھ بھال ہوتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقاعدہ لوگ رکھے ہوئے تھے جنہیں وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے تھے، جو جا کر کے اندازہ کرتے تھے کہ ان کا رہن سہن بدلا تو نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جسے گورنر بناتے، سربراہ بناتے، انہیں فرماتے کہ ترکی گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گے۔ اس وقت یہ اچھی سواری سمجھی جاتی تھی۔ فرماتے تھے کہ اس پر سوار نہیں ہوں گے اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائیں گے، باریک کپڑے نہیں پہنیں گے، گھر کے دروازے کے سامنے ڈیوڑی نہیں بنائیں گے، جس کو آج کے زمانے میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا روم پہلے آ کر کے وہاں بیٹھے پھر اندر اطلاع ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ گویا اس وقت یہ چیزیں عیش و عشرت میں، عیاشی میں سمجھی جاتی تھیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاکید فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر
ایسے لوگ رکھے ہوئے ہوتے تھے کہ جو جا کر کے جائزہ لیتے تھے. فرماتے کہ دیکھنا اگر اس نے باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں تو وہیں سے پکڑ کے لے آنا، گھر بھی نہیں جانے دینا، وہیں سے. اور اگر کسی نے گھر کے سامنے ڈیوڑی بنا رکھی ہے تو پہلے جا کر اس کو گرا دینا، پھر اس سے ملاقات کرنا کہ امیر المؤمنین نے مجھے آپ سے ملاقات کے لیے بھیجا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحابی تھے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھیجا. حمص کے گورنر تھے ایاز بن غنم. فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ، انہیں 1 سال ہو گیا تھا. فرمایا جاؤ دیکھ کے آؤ وہ کس حال میں ہیں، کیسی زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کہ دیکھو اگر انہوں نے باریک لباس پہنا ہو تو وہیں سے پکڑ کے لے آنا میرے پاس. یہ صحابی گئے، دیکھا تو انہوں نے باریک کپڑا پہنا ہوا تھا. فوراً پکڑا، کہا چلو. امیر المؤمنین نے بلایا، کہا گھر جانے دو، کہا نہیں بس یہیں سے سیدھا. لے آئے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا اچھا لوگوں پر حکمرانی نے تمہارا رنگ ڈھنگ بدل دیا، طور طریقے بدل دیے. تمہیں تو نصیحت کی تھی کہ ایسا کپڑا نہیں پہننا، موٹا سوٹا کپڑا ہونا چاہیے. پھر فرمایا کہ اتارو یہ کپڑے اتار دو. وہ کپڑے باریک لباس اتروا دیا، اون کا اور بالوں کا بنا ہوا جبہ وہ پہنایا. فرمایا یہ پہنو. مجال نہ تھی کہ آگے سے کوئی بات کرتے. پھر 300 بکریاں حوالے کی، کہا جاؤ اور جنگل میں چراؤ. 300 بکریاں حوالے کی صدقے کی. فرمایا جاؤ جنگل میں چراؤ، اور جبہ بالوں کا بنا ہوا، اون کا بنا ہوا دے دیا کہ یہ پہنو اور یہ باریک لباس اتارو. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 6 مہینے اسی طرح سے رگڑا دیا. 6 مہینے اسی طرح سے رگڑا دیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو. اب وہ جنگل میں بکریاں چرا رہے ہیں. بکریاں چرانا آسان عمل نہ تھا، اور پھر گورنری کے بعد اور پھر باریک لباس چھوڑ کر کے یہ بالوں کا جبہ، جب پسینہ آ جائے تو بو آئے، اور گرمی الگ، چبن الگ، نیچے بنیان کا کوئی تصور نہ تھا. 6 مہینے کے بعد پھر اسے بلایا، بلا کر کے دیکھ لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ پاک نے باطن کی نگاہیں دی ہوئی تھیں. یہ ظاہر کی نگاہیں تو سب کو حاصل ہیں، مسلمان کو بھی، کافر کو بھی، جانوروں کو بھی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے باطن کی نگاہیں دے دی تھی. سمجھ گئے کہ اب ان کے بل سارے نکل گئے، بالکل جیسے چاہ رہے تھے ویسے ہو گئے. اب دوبارہ انہیں گورنر بنا کر کے بھیجا. فرمایا جاؤ. اب جب دوبارہ گورنر بنا کر کے بھیجا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان سے فرشتہ اتار کر کے بھیجا ہے.
سارے رنگ ڈھنگ بدل گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تو اس کی ٹیم اور اس کے معاون، مددگار، آوان و انصار اللہ تعالیٰ صالح، متقی، صائب الرائے، درست رائے، صحیح سوچ رکھنے والے لوگ اللہ اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں تاکہ اس کے فیصلے درست ہوں۔ عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی، یہ بھی گورنر تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خط لکھا، فرمایا جب میرا خط پہنچے، جس حال میں ہوں، میرا خط پڑھتے ہی فوراً اپنا تمام مال اسباب لے کر کے میرے سامنے آ جائیں۔ خط ملنے کے بعد ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دوپہر کا وقت مسجد میں بیٹھے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص آ رہا ہے جس کے ہاتھ میں موٹا سارا اونچا سا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، پاؤں میں جوتا نہیں ہے اور پھٹا پرانا لباس ہے، رسی کے ساتھ چند ایک برتن بندھے ہوئے کندھے پہ ڈلے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اجنبی مسافر مسجد میں داخل ہوا، انہیں دیکھ کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جلدی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر کے انہیں گلے سے لگایا، انہیں گلے سے لگایا اور پھر لا کر کے بٹھایا اور پھر فرمانے لگے عمیر، یہ عمیر بن سعد تھے جو گورنر تھے، فرمایا میرا خط ملا تھا یا از خود ہی ملاقات کے لیے حاضر ہوئے؟ فرمانے لگے کہ آپ کا خط ملا تھا، آپ کا خط ملا تھا، خط پڑھتے کے ساتھ ہی میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے میرا خط پورا نہ پڑھا تھا؟ کہا جی پورا پڑھا تھا۔ تو فرمایا اس میں تو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اپنا تمام اسباب، مال، جو کچھ آپ کے جمع پونجی ہے، گھر بار ہے، ساز و سامان ہے، وہ سارا لے کر کے آنا۔ تو کہا میری کل کائنات ہی یہ ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں یہی میری کل کائنات ہے۔ یہ چند ایک برتن ہیں جو رسی کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور کندھے پہ ڈلے ہوئے ہیں، اور یہ ڈنڈا ہے اور یہ لباس ہے اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ کر شرما گئے۔ یوں محسوس ہوا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہیں دیکھ کر یوں لگا کہ جیسے میں اس سے زیادہ عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہوں، یہ تو مجھ سے بھی 2 قدم آگے ہیں۔ رونے لگ گئے، انہیں دیکھ کر رونے لگے اور فرمانے لگے، دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، عمر کے اگر شب و روز بدل جائیں، عمر ویسا نہ رہے جیسا حضور کی زندگی میں تھا یا صدیق اکبر کی زندگی میں تھا، تو اے اللہ عمر کے بدلنے سے پہلے پہلے عمر کو اٹھا لینا۔ جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا حال یہ تھا کہ 12 پیوند لگے ہوئے ہیں کپڑوں پر اور چمڑے کے پیوند ہیں، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ازواج مطہرات کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ حضرت سے کہیں
کہ آپ سے ملاقات کے لیے باہر سے وفود آتے ہیں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے لباس میں، ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ اس طرح کے لباس میں ان سے ملاقات کرتے ہیں، لہذا آپ اپنے کپڑے بدل لیں، کچھ جوڑے اور بنا لیں۔ اور یہ بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمانے لگے کہ کیا آپ بھول گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، صدیق اکبر کی زندگی کیسی تھی؟ میں ان حضرات سے اس حال میں ملنا چاہتا ہوں کہ ان سے ملاقات کر کے مجھے شرمندگی نہ ہو، میں انہی کی طرز پر چل کے زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں اور رعایا کی زندگی میں فرق نہ تھا، اور پھر جو عمال تھے، جو سربراہان تھے، جو گورنر تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بھی اس سطح پر رکھتے۔ مدین کے گورنر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خوشحال صوبہ ہے، خوب وہاں کی آمدن ہے، لیکن جو گورنر ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حال یہ ہے کہ ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکے، ساری زندگی اپنا مکان نہیں بنا سکے، ساری زندگی میں بس بستر ایسا ہی تھا کہ جو جبہ پہنتے تھے اسی کو رات کو بس وہی اپنے اوپر استعمال کے لیے رکھتے، بس دیکھ کر کے کوئی کہتا نہ تھا کہ یہ گورنر ہے۔ بیت المال سے 400 درم ملتے، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھتے تھے، سارا اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر دیتے۔ حتیٰ کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی شخص نے، اجنبی، انہیں سمجھا کہ شاید یہ کوئی کام کرنے والا مزدور ہے، تو ان سے کہا کہ بھئی میرا سامان ہے، آپ فلاں جگہ تک پہنچا دیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ یہ نہیں تعارف کروایا کہ میاں کس سے بات کر رہے ہو، میں تو گورنر ہوں۔ اس کا سامان اٹھایا اور اٹھا کر کے چل رہے ہیں، اور وہ مزے مزے سے ساتھ چل رہا۔ اس کا سامان جب شہر میں داخل ہوئے، لوگوں نے دیکھا تو لوگوں نے سلام کیا، پھر اسے اندازہ ہوا، اب اس نے معذرت کی، معافی مانگی، فرمایا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، اگر میں کسی مسلمان کے کام آ جاؤں تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے۔ اس کا سامان اٹھا کر کے وہاں پہنچا رہی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ انداز تھا۔ ایسے لوگ، منجے ہوئے لوگ، تربیت یافتہ لوگ، تقوی والے لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین فرماتے۔ یہ عمیر بن سعد جن کا میں نے بتایا کہ چند برتن باندھے ہوئے، ان کا امتحان ہو گیا، دیکھ لیا، فرمایا اب واپس جائیں۔ کہا کہ امیر المومنین چند دن گھر والوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیتے۔ فرمایا ٹھیک ہے، فرمایا ٹھیک ہے، اب اپنے گھر میں چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 درہم اپنے ایک صحابی کے ہاتھ بھیجے۔ فرمایا جاتے کے ساتھ ہی ہاتھ میں نہ دے دینا، دیکھنا کہ عمیر بن سعد کا اپنے گھر میں کس طرح سے رہن سہن ہے، بیوی بچوں میں کھانا پینا کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت کے ہاں گیا، میں 2-3 دن حضرت کے ہاں مہمان کے طور پر ٹھہرا، پیسوں کی بھنک نہیں لگنے دی،
حضرت کے ہاں جو کھانا تھا وہ ایسا تھا کہ مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تھا، مجھ سے نہیں کھایا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھنا، اگر ان کے گھر میں اور ان کے کھانے میں، رہن سہن میں محسوس کرو کہ تنگی ہے، مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو پھر یہ 300 درہم انہیں دے دینا کہ عمر بن خطاب نے بھیجے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، حالات دیکھ لیے، 300 درہم ان کے حوالے کیے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجے ہیں آپ کے لیے ہدیہ۔ یہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ، عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیے، تھوڑے تھوڑے پیسے پورے محلے میں لوگوں میں تقسیم کر دیے، اپنے لیے 1 درہم بھی بچا کے نہیں رکھا۔ میرے پیارو، یاد رکھو، نظام ہی اسلام، اللہ نے جو ہمیں دین اسلام دیے ہے، یہ ایک نظام حیات ہے، ایک دستور ہے، ایک آئین ہے۔ یہ نظام حیات، یہ دستور، یہ افراد سازی کرتا ہے، افراد بناتا ہے۔ ہم جو ہمارے ملکوں میں جو اصول و ضوابط رائج ہیں وہ تو موم کی ناک ہیں، اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، کسی کو فٹ نہیں آیا تو اس کو بدل دیا، اس کو دوسرا بنا دیا۔ امراء کے لیے، سربراہان کے لیے دوسرا ہے اور غرباء کے لیے دوسرا ہے، اور بنانے والے بھی عام لوگ ہیں، اس کی حدود طے کرنے والے بھی عام لوگ ہیں، اور وہ طبقہ ہے جنہیں تنگی کی کبھی ہوا نہیں لگی، جنہیں مشکل کی کبھی ہوا نہیں لگی، جنہیں غریب کی غربت کا کبھی احساس نہیں ہوا، جنہیں یہ بھی احساس نہیں کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ وہ ہمارے کیا فیصلے کریں گے؟ خالق کائنات رب ذوالجلال نے جو ہمیں قانون اور آئین دیا ہے، اسلام، اس سے اچھا دستور، آئین، قانون نہیں ہے۔ یہی اگر اندر میں اتر جائے گا تو یہی ہماری قسمت کی بدلنے کا فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ آج جس قانون کو ہمارے ہاں نافذ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ ایک گرو اور چیلا وہ جا رہے تھے، ایک جگہ رکے تو گرو نے چیلے سے کہا کہ ذرا پتہ کرو یہاں چیزوں کے کیا ریٹ ہیں۔ وہ پتہ کر کے آیا، کہا ہر چیز 1 آنے کی کلو ہے، یعنی ہر چیز ایک ہی جیسی ہے۔ اس نے، گرو نے کہا کہ یہ رہنے کی جگہ نہیں، لگتا ہے یہاں انصاف نہیں ہے، یہاں انصاف نہیں ہے، ظلم ہے، چلنا چاہیے۔ چیلے نے کہا کہ نہیں، ہم یہاں رکتے ہیں، مزے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ اب یہ رہنے لگے۔ ایک دن عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا، یہ سمجھانے کے لیے، ایک ہمارے بزرگوں نے حکایت لکھی ہے سمجھانے کے لیے، منظر کشی کے لیے۔ عدالت میں مقدمہ آیا، چور نے مقدمہ کیا، چور نے عدالت میں، کہ میں چوری کرنے کے لیے کسی گھر میں دیوار توڑ رہا تھا، وہ دیوار اتنی کچی بنی کہ میرا ساتھی اس دیوار کے نیچے دب کے مر گیا، تو لہٰذا مکان والے سے پیسے دلائے جائیں تاکہ میرے ساتھی کا تاوان ہو جائے۔ یہ چور مقدمہ کر رہا۔ عدالت نے اس چور کو، مکان والے کو بلایا اور بلا کر کے کہا، آپ نے ایسا کچا مکان کیوں بنایا کہ چور کا ساتھی مارا گیا نیچے دب کر؟ اس نے کہا، سر اس میں میرا قصور تو نہیں، یہ تو بنانے والے کا ہے۔ اس نے کہا اس کو بلا۔ اب بنانے والا، آپ نے ایسا ناقص کیوں بنایا؟ اس نے کہا میرا قصور نہیں، اس میں جس نے مٹیریل دیا اس کا قصور ہے۔ کہا مٹیریل والے کو بولا۔ اس نے کہا میں نے تو مٹیریل صحیح دیا تھا، اس نے پانی زیادہ ملا دیا تھا۔ اب پانی والے کو بلایا، بھئی آپ نے پانی کیوں زیادہ ملا دیا؟ اس نے کہا ہاتھی بھاگا آ رہا تھا، میں ڈر کے مارے میں پانی زیادہ ڈل گیا۔ اس نے کہا جو ہاتھی بھگا کے آ رہا تھا اس کو بلاؤ، تم نے ہاتھی کو بھگایا۔ اس نے کہا ہاتھی اس لیے بھاگ گیا کہ
کہ کسی خاتون نے کوئی زیور ایسا پہنا ہوا تھا، اس کی آواز سنی، یہ بدک گیا، کہا اس نے زیور ایسا کیوں بنایا تھا، اس کو پکڑ کے لاؤ۔ اب سنار کی شامت آ گئی، اس کو کوئی جواب نہیں سوجا، اس کو تختہ دار پہ لٹکانے لگے کہ تم تختہ دار پہ لٹک جاؤ۔ کہاں سے بات چلی اور کس کی گردن میں پھندا آ گیا؟ اب جب سنار کی گردن اس میں ڈالنے لگے تو سنا کہ بھئی سنار کی گردن پتلی تھی، وہ پھندا اس کو فٹ نہیں آیا۔ کہا جی صاحب اس کو تو فٹ نہیں آ رہا۔ کہا کہ پھر اچھا ایسا کرو، جس کو پورے شہر میں فٹ آ رہا ہے اس کی گردن کو ڈال دو۔ اب شہر میں ڈھونڈا تو وہ جو ہندو گرو تھا اس کا چیلا کھا کھا کے خوب موٹا ہو گیا، اس کی گردن میں ڈالا تو اس کی گردن میں پورا آ گیا۔ کہا اسی کو لٹکا دو، اسی کو لٹکا دو۔ اب جب اس کی گردن میں ڈالا تو وہ چیلا چلایا، گرو سے کہنے لگا گرو جی ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے، اس مصیبت میں کچھ تو کرو کہ میں اس مصیبت سے نکلوں۔ گرو نے کہا اچھا ایک منٹ رکو، اس کے کان میں بات کہی چیلے کے۔ پھر اس کے بعد گرو نے اس کو دھکا دیا، کہا کہ اس کو ہٹاؤ، اس کی جگہ مجھے فٹ کرو۔ اب اس کی گردن میں پھندا ڈالنے لگے تو چیلے نے دھکا دیا، کہا کہ نہیں اس کو ہٹاؤ، میری گردن میں ڈال۔ اب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا بھی یہ کیا معاملہ ہے، اس کو ڈالتے ہیں تو وہ دھکا دیتا ہے، اس کو ڈالتے ہیں تو وہ دھکا دیتا ہے۔ اس نے کہا صاحب بات یہ ہے، یہ ایسا قبولیت کا وقت ہے، جس کی گردن میں پھندا آ گیا وہ سیدھا پہنچ گیا۔ بادشاہ نے کہا پھندا تمہارے باپ کا ہے، میری گردن میں ڈال دو۔ عرض کرنے کا مقصد اتنا ہے، یہ بات تو میں نے اس لیے عرض کی ہے کہ ہمارے ملک میں آئین اور قانون عدل و انصاف کی ایسی دھجیاں بکھرتی ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ابھی چند دن پہلے آپ نے اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ایک نوجوان جس کو قتل کرنے والے لوگ مالدار تھے، صاحب ثروت تھے، اختیارات والے تھے، انہوں نے باعزت طور پر رہائی حاصل کر لی۔ اور جج یہ لکھتا ہے کہ 19 سال کا لڑکا یا 18 سال کا لڑکا یا 20 سال کا لڑکا وہ جوانی میں ایسی حرکت کر سکتا ہے، لہذا اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ میرے پیارو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ معاف فرمائے، جہاں انسان قانون بنانے لگیں گے وہاں یہی حشر ہوگا۔ ہماری نجات اللہ نے اسلام میں رکھی ہے، اخروی نجات بھی اور دنیاوی فلاح بھی اسلام میں رکھی ہے۔ اگر اسلام جیسا عادلانہ نظام اس پاکستان کی سرزمین پر آئے گا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں، آپ کے سامنے مثال موجود ہے، افغانستان 40 سال طویل عرصہ جنگ مسلط ہونے کے بعد پہلے 20 سال روس کے ساتھ جنگ لڑی، پھر 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ لڑی، اور پھر ان کے جو اثاثہ جات تھے ان کے اوپر امریکہ نے قدغن لگا دی، پابندی لگا دی کہ آپ اپنے اثاثہ جات، اپنا جو سرمایہ تھا وہ بینکوں سے نہیں نکال سکتے۔ لیکن طالبان نے پہلا بجٹ اللہ کے بھروسے پر بغیر کسی ملک سے قرض لیے اپنے ملک کا بجٹ پیش کیا اور اس کو نبھا کر کے دکھایا اور پوری رعایا۔ یہی حامد کرزئی، اشرف غنی اور دیگر جتنے بھی لوگ تھے، ان کا اقتدار صرف کابل کی حد تک تھا، اس کے علاوہ کہیں نہیں تھا۔ اور طالبان افغانستان کا اقتدار پورے ملک میں ہے اور امن، سکون، اطمینان ہے۔ وہاں کا بجلی کا بل آپ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کے بجلی کے بل کے مقابلے میں بہت معمولی ہے، بہت معمولی ہے۔ ٹیکسوں کو دیکھ لیں، دیگر چیزوں کو دیکھ لیں، یہ اسلام کی برکات ہیں۔ اور وہاں کے جو حکمران ہیں، سربراہان ہیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں۔ اللہ کی قسم، تقی عثمانی صاحب وہاں ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، وہاں کا وزیر اعظم، میں نے اس کے پاؤں میں جب ایک کلپ آیا، اس کے پاؤں میں جو چپل دیکھی، وہ چپل شاید میں اور آپ بھی نہیں پہنتے ہوں گے جو وزیر اعظم کے پاؤں میں پہنی ہوئی۔ کیا ہے؟ وہ علماء ہیں، صلاح ہیں، متقی لوگ ہیں، حفاظ ہیں، قراء ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
दिन में बंदों के दरमियान फैसला करते हैं और रात अल्लाह की बारगाह में रोते हैं, खड़े होते हैं, अल्लाह उसकी बरकत नाज़िल फरमाते हैं। आज वही अमेरिका जिसने उन्हें दहशतगर्द कहा था, उसने अपने मुंह पर थूका और आज उन्हें ये कहा कि ये दहशतगर्द नहीं है, शिकस्त पर दस्तखत कर दिए और उनको फातेह तस्लीम कर लिया। ये इस्लाम की बरकत है। इस्लाम मुजाविर पैदा नहीं करता, इस्लाम मुजाहिद पैदा करता है। वो आंख में आंख डालकर बात करता है और अल्लाह के ऊपर भरोसा करके कदम उठाता है, फिर अल्लाह ताला कामयाबी नसीब फरमाते हैं। अल्लाह ताला समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए।